طوبیٰ لمن طاب کسبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیاری حدیث میں اس شخص کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طوبیٰ لمن طاب کسبہ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی کمائی حلال ہو۔ میرے دوستو، آپ بھی خوش ہو جائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے اگر آپ حلال کماتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ کو دیکھا کہ وہ محنت مزدوری کرنے سے ان کا ہاتھ سوج گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم محنت اور مزدوری کر کے کام کرتے ہو، محنت کر کے کماتے ہو، کسب حلال کی تلاش میں محنت کرتے ہو، یہ جو ہاتھ تمہارے سوج گئے ہیں، محنت کرنے میں سوجنے والا ہاتھ جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کے ہمارے زمانے میں جو لوگ لیبر کا کام، مزدور کا کام بلڈنگ میں کرتے ہیں، لوگ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میرے دوستو، یہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جنہوں نے اپنے پسینے کو اپنے جسم سے بہا کر اپنی اولاد کی پرورش کی ہے۔ یہ بڑا ہی خوش نصیب شخص ہے۔ میرے دوستو، ان لوگوں سے بہتر ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے کر مال کماتے ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دے کر مال کمانے والوں، اپنے بھائیوں کے جائیداد کو ہڑپنے والوں، سود لینے والوں، جوا کھیلنے والوں، رشوت لینے اور دینے والوں، پیسی لینے والوں، بلیک مارکیٹنگ کرنے والوں، کاروبار میں ناپ تول میں کمی اور زیادتی کرنے والوں، اپنے بھائی کے زمین میں حق کو دبا کر کھانے والوں، یاد رکھو یہ زمین، یہ جائیداد، یہ مال جو تم نے غلط طریقے سے اپنی پراپرٹی بنائی ہے، جائیداد بنایا ہے، اس کے تم مالک نہیں، اس کے تم ٹھیکیدار نہیں، بلکہ تم کرایہ دار ہو۔ ایک دن ایک وقت ایسا آئے گا جبکہ تمہاری کمائی ہوئے مال، تمہارے جد و جہد کیے ہوئے، تم نے جھوٹ بول کر جو مال کمائے ہیں، دھوکے دے کر جو مال کمائے ہیں، اس کا مالک کوئی اور ہو جائے گا، مزہ کوئی اور لے گا، اپنی زندگی میں خوش کوئی اور رہے گا، بیوی اور بچے کسی اور کے عیش و آرام میں رہیں گے، لیکن خدا کے سامنے، اللہ کے حضور میں تمہیں حاضری دینی ہوگی، اور اللہ کے سامنے تمہیں اس حرام کمائی جو تم نے اس دنیا میں کیا ہے، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ حلال کمائی کی فکر کرے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو ہم نے، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق کے طور پر عطا کیا ہے۔ پاک کھانا کھاؤ، حرام سے بچو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جسم جو حرام سے پلتا ہے، خون بنتا ہے، ایک دن وہ جسم جہنم میں جلے گا۔ میرے دوستو، ہماری اور آپ کی جو ہم نے جھوٹ بول کر، لوگوں کو دھوکہ دے کر جو ہم مال کماتے ہیں، لوگوں حساب مجھے دینا پڑے گا، مزے کوئی اور اڑائیں گے۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، حلال رزق کی تلاش میں، جستجو میں لگ جاؤ، حلال رزق کماؤ، کیونکہ حساب اللہ کے سامنے ہر ایک کو دینا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔